السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اس محبت کے اظہار کے بے شمار ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر درود شریف کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ بها عشر سیئات ورفعہ بها عشر درجات، کہ جو شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے 10 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں وہ حدیث مروی ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہ پڑھنے والے کو بخیل بتلاتے ہوئے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر آنے کے باوجود اگر کوئی شخص درود نہ پڑھتا ہے تو وہ شخص بخیل ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی، اس لیے اے ایمان والو، تم لوگ اکثروا علی من الصلوات، کہ کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء ولا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان کے درمیان جا کر کے موقوف ہو جاتی ہے، اس وقت تک موقوف رہتی ہے جب تک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کی قبولیت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ناظرین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں درود پاک پڑھنے کے 40 فوائد بیان کیے ہیں، ان میں سے چند پیش خدمت ہے۔ درود شریف پڑھنے سے عمل، عمر اور کام میں برکت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پل صراط پر ثابت قدمی ہوگی اور کامیابی کے ساتھ بندہ اس سے گزر جائے گا۔ درود شریف ضرورت پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود شریف موت سے قبل بندے کے لیے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف محتاجی اور فقیری کو دور کرنے کا بھی وسیلہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والا دل سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ بعینہ درود شریف پڑھنا قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا پیغام صرف یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں عموماً اور جمعہ کے دنوں میں خصوصاً رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ آئیے ہم درود پڑھتے ہیں اور درود کے سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں اس فضیلت کو حاصل کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.